بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. تو کہنے کا مطلب 6 ایسے ہیں کہ ان کا حق ہر حال میں ملنا ہی ملنا. وہ 6 کون سے ہیں ساتھیو؟ ہے کہ نہیں؟ وصیت کے ٹھیک ہے بھائی، اس نے آپ کی خدمت کی ہے، وہ آپ کا وارث نہیں ہے، آپ 1/3 مال میں سے آپ اس کے لیے جو وصیت کرنا چاہیں کر دیں. تو یہی اسلام میں ہر چیز کا حل ہے. اور کہا ما بالو اقوام یشترطون، لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. انما الولاء لمن اعطاک، ولا کس کو ملے گا؟ اس شخص کو ملے گا جو آزاد کرے گا. وہ جس کے عقد میں تھی اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا. نہ یہ عورت اپنے شوہر جس سے لعان کیا اس کے مال کی وارث بنے گی، نہ شوہر اپنی بیوی کا وارث بنے گا، اور نہ ہی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا 2 گنا ملے گا. یہیں پر آپ اس نقطے کے اوپر آئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو آدھا ملے گا اور لڑکے کو پورا ملے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، پچھلا درس وصیت اور میراث سے متعلق چل رہا تھا. اس سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں. اب خود سچے طور پر پوچھئے تو مجھے بھی یہ بھول گیا ہے کہ بات کہاں تک پہنچی تھی،
لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اگر بات چیزیں مقرر ہوں تو اس کے لیے معافی چاہوں گا، انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہی ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو رہنا چاہیے. جیسے کہ پچھلی بار ہم نے یہ کہا تھا کہ میت جو مال بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ کم ہے یا زیادہ، چاہے بڑی بڑی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے یا معمولی سی چیز، ایک چھوٹا سا گھر ہی کیوں نہیں ہے، ایک کمرہ ہی کیوں نہیں ہے، ایک بیگھے 2 بیگھے کا کھیت ہی کیوں نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کے حصے مقرر فرمائے ہیں. کچھ لوگوں کے حصے مقرر فرمائے ہیں، ان کو حصہ ملنا ہی ہے اور کبھی بھی ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا. اور وہ چند لوگ ہیں جن کو ہر آدمی جان سکتا ہے. یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے. بہت لوگوں کو سمجھتے ہیں لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے کہ میراث میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. تو یہ چند جو لوگ ہیں ان کو ہر آدمی بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے، وہ کل 6 ہیں بس. کتنے ہیں؟ 6. ان کو ہر حال میں حصہ ملنا ہی ہے، الا یہ کہ میراث ملنے کی جو شریعت اسلام نے رکھی ہے وہ نہ پائی جائے. ابھی اس کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہر حال میں حصہ ملنا ہے. تھوڑا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، زیادہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، غریب ہیں وہ لوگ یا مالدار ہیں وہ لوگ، اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر شرعی طور پر میراث کے وہ مستحق ہیں، شرائط ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو یہ 6 قسم کے لوگ ہیں، ان کا حصہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. اس کے اندر کوتاہی کرنا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا. وہ 6 کون کون سے ہیں؟ ماں ہے اور باپ ہے. کون ہیں؟ ماں اور باپ، بیوی اور شوہر. شوہر کو بیوی کے میراث سے حق ملنا ہے. کتنا ملنا ہے؟ وہ بڑی اہم چیز ہے، آپ کے سامنے میں ابھی رکھتا ہوں. تو شوہر کو بیوی کی میراث میں سے ملنا ہے اور بیوی کو شوہر. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 2 کی شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو کچھ دیا جاتا ہے جی. حالانکہ یہ شریعت کا مقرر کردہ قانون ہے. کسی بھی صورت میں الا یہ کہ شوہر قاتل ہو اپنی بیوی کا، بیوی قاتل ہو اپنے شوہر کی. ابھی اس کا ذکر آئے گا کس وجہ سے لوگ میراث سے محروم ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، ورنہ ہر حالت میں بیوی کو اپنے شوہر کا، خاص ساتھیوں میں کہتا ہوں، ایک جوڑا کپڑا ہی اپنے جسم پر کیوں نہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایک گھڑی ہی کیوں نہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کم سے کم اس سے تو کوئی آج عاجز نہیں ہے نا دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ یہ نہ کہیے کہ تو بہت تھوڑا سا ہے، اس میں کون سی میراث تقسیم ہوگی، یہ معاملہ نہیں ہے نا. آپ اگر کسی کے ہاں خریدنے جائیں تو 50 حلالہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں آپ. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کیا مطلب جو اس کا بنا 50 حلالہ بھی اس کا حق نہیں بن رہا ہے؟ سوچیں آپ کسی دکان پر جائیں انڈیا اور پاکستان میں، اگر 5 روپے کا فرق پڑ رہا اس کے بعد چھٹا نہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جانے دو جی. آپ کا حق ہے نا، اور حق بھی آپ کا حق نہ چھوڑیں اس کو. تو اسی طریقے سے یہ بھی اس کا حق ہے، شریعت نے دیا جائز. تو کہنے کا مطلب 6 ایسے ہیں کہ ان کا حق ہر حال میں ملنا ہی ملنا ہے.
وہ 6 کون سے ہیں ساتھیوں؟ ماں باپ، میاں بیوی، اور بیٹے اور بیٹی، بیٹے اور بیٹی۔ یہ بیٹا نیک ہے برا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے خدمت نہیں کرتا ہے، بیٹی شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، غریب کے یہاں ہے وہ فقیر کے یہاں ہے، چھوٹی ہے حتیٰ کہ اگر پیٹ میں کیوں نہیں ہے پھر بھی اس کا حق ہے، پیٹ ہی میں کیوں نہیں ہے وہ بیٹا یا بیٹی پھر بھی اس کا حق ہے۔ یہ کس نے رکھا ہے ساتھیوں؟ شریعت نے رکھا ہے۔ تو یہ اچھے چیزیں یاد رہیں کہ ساتھیوں کہ جن کا حق ہر حال میں ملنا ہے، یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے اگر میراث کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا حق رکھا ہے اور بتایا، کہا فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فریضہ ہے، اور اس پر دھمکی دی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ نے جو حد رکھ دی ہے کہ بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، یہ جو حد متعین کی ہے، اس حد کو اگر کوئی آدمی توڑ رہا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ 6 ایسے ہیں جن کو ہر حال میں حق ملنا ہی ہے۔ اب جب یہ بات آ گئی تو یہاں پر دوسری بات بھی رکھ دوں کہ میراث کے ملنے کے شرائط کیا ہیں۔ کچھ شرط ہے میراث کے ملنے کے، ورنہ بیٹا کبھی محروم ہو جائے گا، بیوی کبھی محروم ہو جائے گی اگر شرطیں نہ پائی گئیں تو ان شرطوں کا بھی جاننا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے پچھلی ہی مجلس میں کہا تھا کہ میراث کے سارے مسائل نہیں سمجھا سکتا میں، اور میرا بھی وہ تخصص نہیں ہے۔ میں تو ابھی بھی راستے میں آتے وقت ایک مسئلے کے بارے میں ٹیلی فون کر کے اپنے بچے سے کہا مسئلے کا حل کر کے بتا دو مجھ کو، ہے کہ نہیں؟ میرا بھی یہ تخصص نہیں، لیکن موٹی موٹی چیزیں ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک عام ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مسئلہ کان کے ڈاکٹر کو ہوا تو کیا کہتا ہے؟ پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ تو ہر ایک کا اپنا ایک تخصص ہے، لیکن موٹی موٹی جو چیزیں ہیں کیا ہیں؟ عام ڈاکٹر وہ بھی جانتا ہے، آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، یہ موٹی جانتا ہی نہیں جانتا، ہے کہ نہیں؟ باریک چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں پیش آتی؟ تو ایسے میراث کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ 6 ہیں جن کو میراث کا حق ملے گا ہر حالت میں، لیکن میراث کے ملنے کے شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ جس کی میراث تقسیم ہونے جا رہی ہے اس کی موت یقینی ہو، جس حال میں بھی اگر ہے اس کی روح باقی ہے، پاگل ہے، بے ہوش ہے، ہوش میں ہے، کچھ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن اگر زندہ ہے تو اس کی میراث تقسیم نہیں ہو۔ اس کی موت کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، خواہ یہ موت حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ ذرا غور کریں گے، یہ موت حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حقیقی موت ہم دیکھ لیے بھائی، وہ دیکھیے اس کی روح نکل گئی اور اسے اب کفنانے دفنانے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور حکمی موت، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جہاد پر ہے، وہ جہاد کیا ہے؟ غائب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بات ہمیں حقیقی موت کا پتہ تو ہے نہیں نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال ہو گیا، وہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا لگ جائے گا؟ حکم لگے گا کہ گویا وہ ایسے ایک آدمی ہے اپنے گھر سے نکلا صحیح سالم، اور بہت سے ایسے حادثات پیش آتے ہیں، وہ کہیں گیا اس کی کوئی خبر نہیں،
مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال. ہمارے ایک چچا یہ تقسیم سے پہلے اس وقت جب کہ دوسری عالم جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس میں کہیں گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب تو بھائی اب اتنی عمر تک آدمی زندہ رہنا تو اس کا کیا ہے، مشکل ہے. لیکن غائب ہونے کے سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، یہ توقع تو ہو سکتی تھی نا کہ وہ کہیں زندہ ہوں. تو ایسا شخص جس کی وفات کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ایسے شخص کے وہاں کیا کہتے ہیں، حکمی موت کہتے ہیں حقیقی. تو کسی کا حکماً مر جانا یا حقیقتاً مر جانا یقینی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو اس کی میراث تقسیم، کوئی آدمی میراث کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں یہ غلطی دیکھیے ہوتی ہے. اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے. کیوں؟ شادی ہوئی، ہمارے یہاں جانتے ہیں ایک ساتھ مشترکہ خاندانی جو نظام ہمارے یہاں چلتا ہے نا، مشترکہ خاندانی نظام چلتا ہے. لیکن گھروں میں بہویں آتی ہیں تو، اور آج کل کچھ زیادہ ہی لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہے نا. پہلے بھی تھا لیکن پہلے برداشت کا مادہ زیادہ تھا، ایک دوسرے سے کو برداشت کرتا تھا، بہو اپنی ساس کو، ساس اپنی بہو کو. لیکن اب ہے کہ نہیں؟ تو اب نہیں رہتا. بیٹا کہتا مجھے الگ کر دیجئے. الگ کرنا کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے تمہاری شادی ہوئی ہے نا، جاؤ کھاؤ کماؤ. تو اس گھر میں الگ کرنے کیا مسئلہ ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ یہ کہ دونوں نے مل کر کے اس میں گھر بنایا، اور تمہاری یہ نیت یا عرفاً یہ ہو کہ ہاں بھائی اس کا بھی اس میں حصہ ہے، تو ٹھیک ہے کتنا حصہ بن رہا تمہارا لو. ورنہ عام اگر وہ گھر وہ کہاں سے پائے ہیں؟ اپنے بابا سے پائے ہیں، اپنے تمہارے دادا سے ان کو ملا ہے. تو کیوں کہتے گھر بانٹ دو بھائی میں الگ رہوں گا؟ ٹھیک ہے الگ رہنا، آ جاؤ اپنا گھر لے کر کے الگ رہو. لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لوگ، زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں یا نہیں بانٹنا چاہتے؟ تو پہلی شرط میراث کی یہ ہے ساتھیوں، کب تقسیم ہوگی؟ جب موت یقینی ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو وارث بنایا جا رہا ہے، ساتھیوں یہ چیز بعد میں سمجھ میں آئی ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی. جس کو وارث بنایا جا رہا ہے وہ متوفا جس کا وارث بن رہا ہے اس کی موت کے وقت زندہ بھی ہو، اس کی موت کے وقت زندہ ہو، خواہ 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ زندہ ہو. ہماری بات سن، مثال کے طور باپ اور بیٹے ہیں، ایک گاڑی سے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلکہ ہر شخص کو اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے. ہوتا ہے نا، بیٹا گاڑی چلا رہا ہے یا باپ گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں. یہاں اس وقت تک اس بات کا اہتمام ہے، ہلال احمر والے یا جو جاتے ہیں یہ لکھتے ہیں کس کی موت پہلے. اس پر میراث کا بہت بڑا مسئلہ منحصر ہے، اس لیے یہ لکھتے ہیں اگر دونوں کا انتقال ہو گیا تو کیا لکھتے ہیں؟ جب گئے ہیں تو ہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر بیٹا باپ کے بعد 5 منٹ 2 منٹ بھی زندہ ہے تو اب اگرچہ دنیا سے چلا گیا، باپ کی میراث میں اس کا حصہ لگے گا. حصہ لگ جانے کے بعد پھر تقسیم ہوگا. وہ آگے بات سنیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، باپ بیٹے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا. لڑکا گاڑی چلا رہا تھا یا باپ گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور باپ اسی جگہ پر فوت ہو گیا اور بیٹا ہاسپٹل میں جا کر کے فوت ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کوئی کہے کہ بھائی باپ کی میراث تقسیم ہوگی کس میں؟
جو باقی بیٹے ہیں نا اس متوفا بیٹے کا بھی حصہ لگے گا اس میں حصہ، اس کا حصہ لگ جانے کے بعد پھر اس کا حصہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا. اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کتنا جاتا ہے، اس کی ماں کو کتنا جاتا ہے، اس کے بیٹوں کو کتنا جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کا نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، ماں بھی زندہ نہیں ہے کہ نہیں، بھائی ہیں، تو ہاں بھائی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کون ہیں، اس میں وہ مال تقسیم ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وارث، جو آدمی وارث بن رہا ہے، اس کا مورث یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کے موت کے وقت زندہ ہے وہ، اگرچہ ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہیں زندہ ہے، ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہیں زندہ ہے، اس کا حق لگے گا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی نا. تو دوسری چیز کیا ہے وہ، یعنی جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے اس کے جو وارث ہیں اس کے انتقال کے وقت، تقسیم کے وقت نہیں. ہمارے ہاں کیا دیکھتے ہیں، تقسیم کے وقت دیکھتے ہیں. تقسیم کے وقت نہیں دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، اس کے انتقال کے وقت وہ زندہ رہے، چاہے چند منٹ ہی کے لیے زندہ رہے، ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہیں زندہ ہے وہ، ہے کہ نہیں، اس کا حق بنے گا. تیسری چیز یہ ہے شرط. پہلی شرط کیا ہے ساتھیوں، موت یقینی ہو. اور دوسری شرط کیا ہے، نہیں بھول گئے بھائی، جانت نہیں ہے، ہاں موت کے وقت جس کو وراثت میں وہ زندہ ہونا چاہیے، اس کو زندہ. تیسری شرط کیا ہے، بعض ایسے امور ہیں جو میراث ملنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ رکاوٹیں نہ پائی جائیں، کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے. رکاوٹ ہے کیا چیز، اب بات آگے تو اس کو بھی سن لیجیے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں. ہمارے یہاں ایک چیز رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ باپ کی خدمت نہیں کرتا اور باپ کی بات نہیں مانتا ہے. ہمارے یہاں ایک رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ ہاں بھائی بیوی ناراض ہو کر کے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے نا. ہمارے یہاں ایک رکاوٹ یہ بھی بن جایا کرتی ہے کہ ہاں بھائی باپ اس سے خوش نہیں تھا. یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ زندگی میں اتنا سارا اپنا مال وصیت کر دیا تھا. یہ ساری رکاوٹیں باطل ہیں، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. اگر کوئی آدمی اپنے مرنے کے وقت وصیت کرتا بھی ہے تو علماء کہتے ہیں نافذ ہوگی ہی نہیں. ابھی وقت رہا تو وصیت کے بارے میں چند شرطیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہے کہ نہیں. تو وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں. پہلی رکاوٹ قتل ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. یعنی کوئی اپنے والد کو قتل کر دے، کوئی اپنی بیوی کو قتل کر دے، کوئی اپنے شوہر کو قتل کر دے، کوئی اپنی ماں کو قتل کر دے، ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگ. تو قاتل کو وراثت سے کوئی حصہ ملنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. آپ نے اپنا القاتل لا یرث، سنن ترمذی سنن ماجہ میں روایت ہے، القاتل لا یرث، قاتل کو میراث کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس نے جلد بازی کی ہے نا کہ ہمیں مل جائے لہذا اس کو محروم کر دیا جائے گا. اور آپ لوگ سنتے آئے ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں، ہے کہ نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں میراث کے لیے کچھ لوگ قتل کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے دشمنی میں بسا اوقات بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے کہ نہیں. تو قاتل کو میراث کا، چچے زاد بھائی اپنے چچے زاد بھائی کو، انسان اپنے چچا کو، انسان اپنے بھتیجے کو قتل کر دیتا ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں چچے کو میراث سے حصہ ملتا ہے نا، چچے کو ملتا، چچے زاد بھائی کو، بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی کو میراث سے حصہ بسا اوقات ملتا ہے. تو جو شخص بھی کسی کو قتل کر رہا ہے اسے اس کی میراث سے کوئی حصہ ملنے والا
نہیں ہے. یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں, ہے نا. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر دین کا اختلاف ہے, ایک آدمی مسلمان ہے اور ایک کافر ہے, ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے, ایک مسلمان ہے اور ایک کرسچین ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ جا کے شادی کر لیتے ہیں نا, کسی یہودی سے شادی کر لیا. تو اگر دین کا اختلاف ہے تو پھر بھی میراث نہ مسلمان کی میراث میں کافر حقدار ہوگا اور نہ کافر کی میراث میں مسلمان کا کوئی حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد ایسے واقعات پیش آئے جو اس کے دلیل بنتے ہیں. مثال کے طور پر ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے عقیل تھے, طالب تھے, ہے کہ نہیں ہے, علی تھے, اور جی جعفر طیار تھے, ہے کہ نہیں ہے. حضرت علی اور جعفر کو نبی کو ابو طالب کے میراث کا کوئی حصہ نہیں ملا اور نہ اللہ کے رسول اس کی اجازت دی ہے. حالانکہ بھی دین مکمل نہیں ہوا تھا, پھر بھی, ہے کہ نہیں. تو اگر اختلاف ہے کس بارے میں, دین کا اختلاف ہے, تو وہاں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. یہی جاننا چاہیے کہ جو لوگ یہودی یا کرسچین عورتوں سے شادی کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, اور بہت سے علماء کے نزدیک اگر باپ نمازی ہے اور بیٹا نمازی ہے ہی, نماز کے قریب جاتا ہی نہیں, تو اسے بھی حصہ نہیں ملے گا. یہ بات علماء کے, تمام علماء کے نزدیک نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ بہت سے علماء ہیں جو مستقل نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں اور بات کہتے ہیں نہیں کافر نہیں, وہ فاسق ہے. تو جو کافر کہتے ہیں اسے حصہ ملنے والا نہیں ہے. تو اختلاف دین کیا ہے, میراث میں مانع ہے. لیکن ایک نقطہ یہاں پر ہے, اسلام دین عدل ہے. دین مساوات نہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں مساوات کہتے ہیں, دین مساوات اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے, دین عدل ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک شخص تھا مسلمان ہو گیا, لیکن اس کا بیٹا کافر ہے یا اس کی بیوی کافر ہے. وہ بیمار ہوا, سب کچھ ہوا, اور اس کے باپ نے یا اس کے بیٹے نے اس کی بڑی خدمت کی ہے, اس کی بیوی نے اس کی بڑی خدمت کی ہے. اب کیا ہے, میراث میں تو دونوں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن کیا اسے کچھ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. وہ کیسے؟ وصیت کے ذریعے, ہے کہ نہیں, وصیت کے. ٹھیک ہے بھائی, اس نے آپ کی خدمت کی ہے, وہ آپ کا وارث نہیں ہے, آپ 1/3 مال میں سے آپ اس کے لیے جو وصیت کرنا چاہیں کر دیں. تو یہی اسلام میں ہر چیز کا حل ہے. کسی چیز کو بغیر حل کے اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے سمجھا نہیں. بہت سے لوگ ہیں اسلام کو صرف نماز, روزے اور حج زکات تک سمجھے ہوئے ہیں بس, ہے کہ نہیں؟ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام میراث میں مانے دوسری چیز کیا ہے جی؟ اختلاف دین ہے. مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ غلامی ہے, جو آج کل تقریباً نہیں پائی جاتی ہے. کسی کا بیٹا اگر غلام ہے یا کسی کا اگر باپ غلام ہے تو جو آزاد ہے, جو غلام ہے, وہ آزاد کے مال کا وارث نہیں بنے گا. جو غلام ہے وہ آزاد کے, اور جو آزاد ہے وہ کیوں ساتھی؟ اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ خود ملکیت میں رہتا ہے کسی اور کے,
تو جب اس کی ذات دوسرے کی ملکیت ہے تو اس کا مال بھی دوسرے کی ملکیت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اگر کسی غلام کا انتقال ہو تو اس کا مال اس کے آقا کو ملے گا، اور جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرے وہ کیا ہے؟ تو جو آزاد کر رہا ہے اس وقت جو چیز مل رہی ہے اس کو شریعت میں ولا کہا گیا ہے۔ الولاء لمن اعتق، ولا یعنی اس کا جو مال ہے چھوڑ رہا ہے، اب اس کا ولی کون بنے گا؟ جو اس کو آزاد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مسلمان تھی اور ان کی شادی ایک آزاد سے ہوئی تھی، نہیں غلام سے ہوئی تھی، مغیث سے۔ کیا؟ مغیث سے۔ ان کا قصہ اس کو معاشقہ کا بڑا لمبا ہے، دونوں کی میں اس کا نہیں کہتا، لیکن دونوں میں جو محبت تھی، مغیث کو بڑی محبت تھی ان سے، لیکن چونکہ کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، اس لیے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ شریعت یہ ہے کہ لونڈی جب آزاد ہو جائے، اس کا غلام آزاد ہے تو اسے اختیار حاصل ہے اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اس کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مغیث چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ رہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغیث اتنا پاگل تھے ان کے پیچھے کہ گلیوں میں روتے پھرتے تھے ان کے پیچھے۔ اب لوگوں نے قصہ پڑھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت بریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، آپ کے حکم سے گریز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ حکم دیں۔ کہا حکم نہیں، یہ مشورہ ہے، یہ حکم نہیں مشورہ ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے مالکوں سے یہ طے کر لیا کہ میں تمہیں اتنا مال دیتی ہوں تو مجھے آزاد کر دو۔ اسی کو شریعت میں قرآن حدیث میں کیا کہا ہے؟ مکاتبہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مکاتبہ۔ تو ان کے آقا لوگ تیار ہو گئے، اب وہ آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو تمہارا بدلے مکاتبت ہے، یعنی جو رقم وہ لوگ طلب کر رہے ہیں میں اسے دے دیتی ہوں، لیکن تمہارا ولا اور تمہاری نسبت کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے، لیکن میں آزاد کر رہی ہوں، اور جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا، تمہارے مالکوں کا نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں دے دیں یا کچھ کر دیں یہ میری مرضی ہے۔ جب وہ جا کر کے بات کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ رہا ہو سکتا ہے مال اچھا رہا ہو ان کے پاس، جو کوئی بھی صورت رہی ہو، تو ان کے مالک جو تھے اس پر راضی نہیں ہوئے۔ ان کے مالک اس پر راضی نہیں، کہا کہ نہیں، تم آزاد ہو جاؤ، لیکن تمہارا ولا اور تمہاری یہ چیزیں وہ کس کی رہیں گی؟ اس شرط پر کہ میری رہیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ قصہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا ما بال اقوام یشترطون، لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ انما الولاء لمن اعتق، ولا کس کو ملے گا؟ اس شخص کو ملے گا جو آزاد کرے گا، جو آزاد کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلامی بھی میراث میں رکاوٹ ہے۔ غلام نہ کسی کا وارث بنتا ہے، نہ اس کے آقا کے علاوہ کوئی اس کا وارث بنے گا۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، اور ساتھیوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں اس قسم کی غلطیاں ہوتی تھیں اور آج بہت ہو رہی ہیں۔ حرامی اولاد بھی وارث نہیں بنتی،
زنا سے پیدا شدہ اولاد بھی وارث نہیں بنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت باپ کی طرف کی ہی نہیں جائے گی. اپنے ماں کا وارث بنے گا, ماں اس کا وارث بنے گی, لیکن جو اس کا باپ جس کا نطفہ ہے وہ اگر اقرار بھی کر لیتا ہے, کہتا بھی ہے کہ ہاں میرا بیٹا ہے, لیکن شادی سے پہلے کہا ہے, تو ہمارے یہاں ساتھیوں یہ غلطی ہوتی ہے. عام طور پر ایک لڑکے لڑکی میں کوئی تعلق ہو گیا, زنا سے حمل ٹھہر گیا, تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں کی شادی کر دو. ٹھیک ہے, کرو شادی, کوئی بات نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ شادی کب کرنا چاہیے, وضع حمل کے بعد یا پہلے, اور اس میں بھی اختلاف اہل علم کا, یہ مسئلہ میں نہیں چھیڑتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ زنا کی. آپ نے اس سے شادی کر لی, لیکن وہ آپ کے میراث کا حقدار نہیں بنے گا, اور نہ آپ اس کے میراث کے حقدار بنیں گے. یہ شرعی فیصلہ ہے ساتھیوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, ایما رجل عاہر بحرۃ او امۃ فالولد ولد زنا لا یرث ولا یورث. جس شخص نے کسی آزاد عورت سے یا لونڈی سے زنا کیا اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ بچہ کیا مانا جائے گا؟ زنا کی اولاد مانا جائے گا. نہ وہ اپنے باپ کا وارث ہوگا, نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا. یہ 4 چیزیں ہیں. 5ویں چیز یہ ہے ساتھیوں, لعان. 5ویں چیز کیا ہے؟ لعان ہے. لعان یعنی, لعان کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کا حکم ہے, شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لیکن بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ شوہر بیوی کا معاملہ نہ ہو تو حکم دوسرا ہے, لیکن اگر شوہر بیوی کا ہے تو حکم دوسرا ہے. شوہر بیوی کا حکم نہیں ہے, کوئی کسی شریف عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو یا 4 گواہ پیش کرے. اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر تہمت کی سزا ہے. وہ کیا؟ 80 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع میں رکھا ہے. لیکن اگر یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, بیوی اپنے شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ایسی صورت میں حاکم دونوں کو اکٹھا کرے گا. وہاں 4 گواہ کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ 4 گواہ کسی طرف سے لے آ دیا جائے. 4 گواہ شوہر نہیں لے آ سکا, ہے نا. تو بعض لوگ کیا ہے, وہ بڑے زیادہ حساس ہوا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. اب قانونی طور پر تو وہ اس کی بیوی ہی رہے گی, ہے نا, لیکن یہ چیز ان کو ہمیشہ کھٹکتی رہے گی. ساتھیوں, تو زنا کا معاملہ ہے. بعض لوگ مسائل میرے سامنے آئے کہ صرف یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی بیوی کسی سے اس قسم کی باتیں کرتی تھی اور اپنے جسم کا کوئی سے اس کو فوٹو بھیج دی, بس. زنا کا معاملہ دور کا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ شیخ اب میں کیسے اس کے ساتھ رہوں, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ نہیں. تو بہت لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, بڑے حساس ہوتے ہیں. اب وہ شوہر قانونی طور پر تو کیا ہے, اس کی بیوی ہے, لیکن شوہر کیا ہے, دل میں گھٹ رہا ہے. تو شریعت نے اس کا حل رکھا ہے. چلو ٹھیک ہے, تم 4 گواہ نہیں لے آ پاتے تو اس کا حل ہے, اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہو, اور اگر نہیں رہنا چاہتے تو شریعت نے اس کا حل کیا رکھا ہے, قاضی بلائے گا اور پہلے شوہر سے کہے گا کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کہ یہ میں اپنی بات میں سچا ہوں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. 4 بار
اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنی بات میں سچا ہوں، 4 بار۔ اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو ہی بلایا جائے گا بیوی کو۔ بیوی بھی کہے گی میں اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے۔ 4 بار ایسے کہے گی۔ پھر 5ویں بار کہے گی میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہو تو، میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا ہو۔ یہ لعان ہے ساتھیو۔ اس کے بعد دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، قیامت تک دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ جس کے عقد میں تھی اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا، نہ یہ عورت اپنے شوہر جس سے لعان کیا اس کے مال کی وارث بنے گی، نہ شوہر اپنی بیوی کا وارث بنے گا، اور نہ ہی لڑکا اس سے جو پیدا ہوا ہے اس کے مال کا وارث بنے گا۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ لعان ہے۔ 6ٹھی چیز یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ قتل ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، اگرچہ آپ ہم پوچھیں 5 چیزیں تو نہ گنا پائیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن معلوم رہنا چاہیے جب مسئلہ سامنے آئے تو معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس بنیاد پر تو وارث نہیں بنے گا۔ قتل ہے اور دین کا، تیسرا غلامی، چوتھا ولد زنا، زنا سے پیدا شدہ بچے، حرامی بچہ، 5واں لعان، اور 6ٹھا اگر بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا تو میراث کا تو مستحق ہے کہ نہیں ہے، لیکن پیدا ہو تو مردہ پیدا ہو، زندہ نہ پیدا ہو۔ دیکھیے شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ باہر آ کر کے دم توڑتا ہے، رویا، تب تو میراث کا وارث بنے گا۔ اور اگر باہر آ کر کے وہ نہیں رویا، وہ مردہ پیدا ہوا، تو اب کیا ہے؟ میراث کا۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی سفر کر رہے تھے، میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ ساتھیوں ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ یہ کوئی مثال نہیں کہ ہاں بھائی کسی کا انتقال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایکسیڈنٹ سے اور اس سے محفوظ رکھے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں شوہر کا انتقال ہوا، بیوی حمل سے تھی، بیوی حمل سے تھی، 8 مہینے 9 مہینے کا اس کا حمل تھا، ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب ماں کو بھی چوٹ لگی، بیوی کو بھی چوٹ لگی ہے، اب ظاہر بات لے کر کے بھاگے، اب اس کا انتقال ہو گیا، لیکن بچہ زندہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب وہ بچہ اپنی ماں کا بھی وارث بنے گا اور اپنے باپ کا بھی وارث بنے گا، اگرچہ پیدا ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد ہی اس کا کیوں نہ انتقال ہو جائے، اس لیے کہ میراث کے تقسیم میں بڑا فرق پڑ جائے گا ساتھیوں، میراث کی تقسیم میں بڑا فرق پڑ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر پیٹ ہی میں اس کا چوٹ کے اثر سے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا، تو اب وہ باپ کی میراث میں، اگرچہ بعد میں مر رہا ہے اس کے، لیکن چونکہ پیٹ ہی میں ہے، لہذا وہ باپ کی میراث کا حقدار نہیں بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا استحل الصبی صلی علیہ ووارثہ، اگر بچہ پیدا ہوتے ہوئے رو دے، بچہ پیدا ہوتے ہوئے رو دے، تو اب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور وہ وارث بھی بنے گا۔ دوسری حدیث میں ہے جو صحیح ابن ماجہ ہی میں ہے، حضرت جابر سے
کہ لا یرث الصبی حتی یستحل صارخا، بچہ اس وقت تک وارث نہیں بنے گا جب تک کہ پیدا ہو تو وہ چیخے. چیخنے کا معنی آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان یصیحا، وہ روئے، یعطسا، یا اسے چھینک آ جائے، ہے نا، یا وہ آواز کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں یہ 6 چیزیں ہیں جو رکاوٹ میں کیا ہیں؟ ممانعت. اب آتے ہیں ساتھیوں اس مسئلے کی طرف. آج کی آیت کا جو اصل مسئلہ ہے، دیکھیے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے حصے مقرر ہیں، ان کو موٹا موٹا جیسا کہ ابھی ہم نے کہا اس کو جان لینا چاہیے. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ آیت سورہ نساء کی 11-12 آیت ہے نا، 11-12 آیت. اس کو اگر اب یہ جو بیان کر رہا ہوں اس کو سن کر کے اگر آپ وہ آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے نا، اس کا حصہ کم بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بہت زیادہ اس کو پورا مل جائے گا اور کبھی کم ملے گا اس کو. اس کا حصہ مقرر نہیں ہے. اس کا حصہ تو یہ ہے کہ اگر صرف بیٹا ہے یا بیٹے اور بیٹی دونوں ہیں، صرف بیٹا یا بیٹے ہیں یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں. اگر بیٹا ہے تو جن کا حصہ مقرر ہے وہ دینے کے بعد جتنا بچے گا سارا کس کا ہے؟ اسی کا ہے. اگر کئی ایک ہیں تو سب برابر برابر تقسیم کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیٹا بیٹی دونوں ہیں تو کیا ہوگا کہ جو لوگ جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے، جن کو ذوی الفروض کہا گیا ہے، ان کا حصہ دینے کے بعد لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ملے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا 2 گنا ملے گا. یہیں پر آپ اس نقطے کے اوپر آئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو آدھا ملے گا اور لڑکے کو پورا ملے گا، یہ نہیں کہا. غور کریں نقطے کے اوپر، اس لیے کہ آدھا گویا کمی ہے کہ نہیں، آدھا نہیں کہا. یہ کہا کہ لڑکی کا جو حصہ حظ کہا ہے، حظ نصیب، اس کا حظ نصیب یعنی جو ہوتا ہے، یعنی گویا اللہ کی طرف سے ہے. لڑکے کو اس کا ڈبل ملے گا، یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا، اس لیے کہ آدھا کیا ہے؟ نقص اور کمی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق کم نہیں دیتا ہے. لڑکی کو اس کا پورا حق مل رہا ہے، البتہ بعض ضروریات کے پیش نظر لڑکے کو اس کا ڈبل دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا 2 حصہ ملے گا. اچھا، جن کا حصہ مقرر ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا اس میں باپ ہے ساتھیوں. پہلا کیا ہے؟ باپ ہے. باپ کا حصہ قرآن مجید میں 6واں حصہ مقرر کیا گیا ہے. کتنا؟ 6واں حصہ. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ایک بیوی، ایک باپ، ایک ماں اور ایک بیٹا بیٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے نا. تو باپ کو 1/6 حصہ دے دیا جائے گا، ماں کو 1/6 حصہ دے دیا جائے گا، بیوی کو 8واں حصہ دے دیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا لڑکے لڑکی آپس میں تقسیم کر لیں گے، ہے نا. تو پہلا یہ ہے کہ باپ کو اگر جو شخص انتقال کر رہا ہے، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی
اولاد ہے تو باپ کو کتنا حصہ ملنے والا ہے؟ 6 حصہ ملنے والا ہے. اور اگر متوفا کی اولاد نہ ہو، خاص طور پر صرف اولاد نہیں بلکہ بیٹا نہ ہو، ایک شخص کا انتقال ہو رہا، اس کا کوئی بیٹا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، اس کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیوی چھوڑا، ایک باپ کو چھوڑا، ایک ماں کو چھوڑا، اور کچھ بھائیوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھائیوں کو چھوڑا، تو اب بیوی کو 8واں حصہ دے دیا جائے گا، اور باپ کو، ماں کو 6 حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا سارا باپ کا ہے. باقی بچے کتنا ہے؟ سارا باپ کا. گویا مسئلہ 24 سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ 24 سے. 8واں حصہ 24 کا کتنا ہوگا ساتھیوں؟ جی 3 حصہ کون لے لے گا؟ بیوی لے لے گی، ہے نا. اور 6 حصہ کتنا ہوگا؟ جی 4 حصہ. 4 کتنا لے گی؟ باقی کس کا بچے گا؟ سارا باپ کا ہے. اور اگر بیٹی ہوگی، ایک بیٹی ہوگی تو پہلے آدھا بیٹی کو دے دیا جائے گا، آدھا بیٹی کو دے دیا جائے گا. گویا 24 میں سے 12 کس کو مل گیا؟ بیٹی کو مل گیا. 3 کس کو ملا؟ بیوی کو ملا. اور 4 کتنا ہو گیا؟ 12 4 16 19. کتنے حصے بچے ہیں؟ جی 5 حصے کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے، میرا نہیں. تو باپ کی 2 صورت ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد ہے کہ نہیں ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے. اگر نرینہ اولاد ہے تو باپ کو کتنا ملے گا؟ صرف 6 حصہ ملے گا. اور اگر نرینہ اولاد نہیں ہے تو جن کا حصہ مقرر ہے وہ دینے کے بعد سارا کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی صرف بیوی اور صرف باپ ہے، بس. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صرف بیوی اور صرف باپ ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ اٹھا کے سب بیوی کو دو، الگ رہ رہی ہے تو نا، باپ کو کون پوچھتا ہے؟ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن بات غلط ہے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ نہ لڑکا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے نا، نہیں، 4 ملے گا. اس لیے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف بیوی چھوڑ رہا ہے اور باپ چھوڑ رہا. ابھی آئے گا بیوی کا معاملہ. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 4 ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور باقی کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا. تو ذرا کس کا حصہ ہوگا؟ باپ کا کہ بیوی کا؟ باپ کا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ باپ کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی، بہت آسان سا مسئلہ ہے ساتھیوں، اگر مرنے والے کے لڑکا ہے، یہ سن لیجیے، مرنے والے کا لڑکا ہے تو باپ کا 6 حصہ متعین ہے. اور اگر لڑکا نہیں ہے تو جو لوگ اس کے ذوی الفروض، ماں، بیوی، بیٹی زندہ ہیں، دینے کے بعد جو بچے گا سارا کس کا ہو جائے گا؟ باپ کو ہو جائے گا. دوسرا ماں ہے. ماں کو کبھی 6 حصہ ملے گا اور کبھی 3 حصہ ملے گا. اسی طریقے سے ماں کو کبھی باپ سے زیادہ مل جاتا ہے، ماں کو کبھی باپ سے زیادہ مل جاتا ہے. اگرچہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے لیکن بعض علماء نے قبول کیا ہے. ماں کا کتنا حصہ ہے؟ یا تو 1/6 ملے گا یا 1/3. بہت ہے کہ نہیں؟ 1/3. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کا انتقال ہوا، اس نے باپ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا اور ماں کو چھوڑا. یہی اتنا لے لیجیے. باپ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا اور ماں کو چھوڑا، اور کوئی بھائی بہن نہیں چھوڑے. بھائی بہن نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ بیٹا بیٹی بھی نہیں، 1/4 ملے گا. باپ کو کتنا ملے گا؟ ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا.
1/3 ملے گا، اور باپ کو جو باقی بچے کو وہ ملے گا۔ ایسی صورت میں ماں کا حصہ زیادہ ہوگا، باپ کا کم ہوگا۔ ماں کا حصہ کیوں؟ اس لیے کہ برابر تقسیم کیجئے۔ 1/4 بیوی کو ملا، کتنا ملا؟ نہیں، 12 پر تقسیم ہوگا، 12 پر تقسیم ہوگا۔ 1/4 بیوی کو ملا، کتنا ملا؟ 3 ملا نا؟ اور 1/3 ماں کو ملا، کتنا ملا جی؟ 4 3 7 ہو گئے، ہے نا؟ اس باپ کا اس میں زیادہ ہے نا؟ اس میں زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اگر یہی مرنے والے کے بھائی بہن ہوتے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، یعنی گویا ماں کا 2 حصہ ہے، 1/3 ہے، 1/4 ہے۔ ساتھیو بالکل آسان اس کو سمجھیے، 1/3 اور 1/4 ہے۔ ماں کو نہیں 1/6 ہے اور 1/3 ہے۔ 1/6 کب ملے گا؟ جبکہ مرنے والے کے بیٹا بیٹی بھائی بہن ہوں تو کیا ملے گا اس کو؟ 1/6 ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کے نہ بیٹا بیٹی ہیں نہ بھائی بہن ہیں تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا، ہے کہ نہیں؟ شوہر جس کا حصہ متعین ہے، شوہر کا 2 حصہ ہے ساتھیوں، بہت آسان، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اگر مرنے والے کے اولاد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر اولاد ہے تو شوہر کو بیوی کے حصے ترکہ میں سے کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا۔ بہت آسان ہے کہ نہیں؟ شوہر کو اگر بیوی کا انتقال ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی جو چھوڑ کر کے جا رہی ہے اس میں سے شوہر کو کتنا ملے گا جی؟ آدھا ملے گا، ہے نا؟ اور اگر اولاد ہے تو 1/4 ملے گا۔ اچھا، ایک مثال ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہتی تھی، لیکن اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا، کوئی اولاد نہیں دیا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، سارا مال کون لیتا ہے؟ شوہر یا اس کے گھر والے لیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، صرف آدھا شوہر کا ہے بس۔ کتنا ہے؟ باقی کون لے گا جی؟ اس کی ماں ہے کہ نہیں؟ اس کے باپ ہیں، باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہے، بھائی نہیں تو اس کا چچا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو نہ، شوہر کو بیوی کے حصے میں سے کتنا ہے؟ ہاں، اور شوہر کو بیوی کے حصے میں سے اس کے برخلاف ہے، یا تو 8واں ہے یا 1/4 ہے۔ بیوی کو اگر اولاد ہے باپ کی، خواہ اسی بیوی سے ہے یا دوسری بیوی سے ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اگر عورت کی اولاد ہو، خواہ اسی شوہر سے ہے یا دوسرے شوہر سے ہے، تو شوہر کو اولاد ہے تو 1/4 ہی ملے گا، چاہے اپنی اولاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، وہ اپنے ساتھ 2-3 بچوں کو لے کر کے آئی ہے، یا بچوں کو لے کر کے نہیں آئی، وہ اپنے پہلے ہی شوہر کے پاس میں طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب ایک شخص شادی کرتا ہے اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کا حصہ گھٹ گیا چونکہ اس کی اولاد ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب خواہ اس کی اولاد ہو یا دوسرے کی اولاد ہو، اس کو کتنا ملنے والا ہے؟ 1/4 ملنے والا ہے بیوی کے میں سے، اور شوہر میں سے بیوی کو اگر اولاد ہو تو 8واں، یہ فرق ہے۔ اور بیوی کی میراث سے اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا ملے گا، اور بیوی کو شوہر کی 1/4 ملے گا، ہے کہ نا؟ البتہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، اس سلسلے ہمارے یہاں بہت ساتھیوں، اس کو بھی یاد رکھیے، لوگوں کو بتائیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں نرینہ اولاد نہیں دیتا۔ اس کی بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے صرف اس کی، تو اسے اس کی میراث کا آدھا مل جائے گا۔ کس کو مل جائے گا؟ آدھا مل جائے گا۔ اگر اس کی بیوی بھی ہے تو اس کو
8वां मिल जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो किसका है? बाप का है। किसका है? वो बाप का हिस्सा है। और अगर बाप नहीं है तो भाई का हिस्सा है, भाई भी नहीं है तो चचा का हिस्सा है कि नहीं? हिस्सा मुतय्यन है। बेटी अगर है, एक से जायद बेटी हैं, किसी का इंतकाल हुआ, उसके वारिस सिर्फ 2 बेटियां बन रही हैं, सिर्फ 2 ही बेटियां हैं बस, और बाकी उसके चचा लोग हैं, तो दोनों बेटियों को कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/3 उनको मिलेगा, जिसे असबा कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? असबा कहते हैं। तो बेटी का हिस्सा अगर 1 है तो आधा है, और अगर 2 है तो हमारे यहां सारा वसीयत कर किसको जाते हैं? और उस पर भी मुसीबत यह है कि बेटी बेचारी को भी नहीं मिलता है, जी दामाद को जाता है, जबकि दामाद को कोई नहीं। अच्छा, एक चीज और है जो हमारे यहां बहुत कम तवज्जो देती है। एक शख्स है, इंतकाल उसके है, उसके 2 भाई ऐसे हैं जो उसकी मां की तरफ से हैं, और उसका एक भाई है जो उसका सगा भाई है। चलिए देखिए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके 2 भाई हैं, एक सगा भाई है और एक जी माजाई भाई है। वो इंतकाल होता है और उसका कोई वारिस नहीं है, बाप भी नहीं है, या मान लीजिए भाई उसकी कोई औलाद नहीं है और बाप भी नहीं है। वो छोड़ करके मरता है एक मां को और एक बीवी को। मरने वाले का एक सगा भाई है और एक सौतेला भाई, माजाई भाई है, तो उसकी मीरास किसको मिलेगी? सगे भाई को या कि माजाई भाई को? जी जी सगे भाई को, अख्शाफी भाई को नहीं मिलेगी। देखिए साथियों, इसीलिए मीरास को अल्लाह ने अपने मिजाज पर रखा, लोगों के मिजाज पर। हमारे नजदीक क्या होगा? सगा भाई ज्यादा हकदार है कि नहीं हकदार है? लेकिन अल्लाह ताला ने सगे भाई का हिस्सा नहीं रखा है माजाई भाई के मौजूदगी में। अल्लाह ताला फरमाता है, व इन काना रजुलुन यूरसो कलाला, अगर आदमी कलाला को वारिस बना रहा है। कलाला ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका इंतकाल हो, ना उसका बाप दादा हो और ना उसका बेटा पोता हो, यानी उसके जो लोग वारिस बन रहे हैं उसके ऊपर और उसके नीचे कोई नरीना नहीं है, तो ऐसा आदमी कलाला है। तो इन काना रजुलुन यूरसो कलाला, अब इमराअतुन, चाहे मर्द है या औरत है, वलहु अखुन औ उख्तुन, और उसका भाई है या बहन है। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं इससे कौन भाई मुराद है? माजाई भाई मुराद है, हर भाई मुराद नहीं। कौन मुराद है? माजाई भाई मुराद है कि नहीं? फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, उनमें से हर एक को क्या मिलेगा? 1/6 हिस्सा मिलेगा। फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिक, अगर वो 2 से ज्यादा हैं तो क्या है? फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुस, वो सुलुस के अंदर सारे के सारे शरीक होंगे, और बराबर लड़के लड़की को मिलेगा। ये नहीं कि लड़की को ज्यादा और लड़के को कम मिलेगा, यहां यानी जितना भाई को उतना बहन को भी। तो इसमें क्या हुआ? सगे भाई को नहीं मिला, सगे भाई को नहीं मिला। बाज़ सूरतें ऐसी होंगी कि सगे भाई को मिलेगा, बाज़ सूरतें ऐसी होंगी जो सगे भाई को नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, एक शख्स का इंतकाल हुआ, मैं इसी रास्ते में यही सोचता आ रहा था और यही लिख रहा था मैं, ये देखिए मेरे पर लिखा। एक शख्स का इंतकाल होता है और वो वरसा में अपने, एक औरत है उसका इंतकाल हुआ, उसने शौहर को छोड़ा, माँ को छोड़ा, 2 अखियाफी भाई को छोड़ा और एक सगे भाई को छोड़ा, है ना? एक शख्स है, इंतकाल हुआ,
اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اس کے وارث کون ہیں؟ ایک عورت ہے، اس کا انتقال ہوا، اس کے وارث کون ہیں؟ اس کا شوہر بن رہا ہے، اس کی ماں بن رہی ہے، اور اس کے 2 بھائی ہیں جو اس کی ماں سے ہیں، باپ سے نہیں ہیں، اور ایک اس کا سگا بھائی ہے، یہ 5 ہیں۔ یہ میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ مسئلہ 6 سے تقسیم ہوگا، 6 سے تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، اس لیے کہ 6واں حصہ ماں کا ہے نا، ایک حصہ ماں کو مل جائے گا، اور آدھا وہ عورت کے شوہر کو مل جائے گا۔ کتنا ہو گیا جی؟ 4 ہو گیا نا، 3 اور 1 مل کر کے 4 ہو گیا۔ اور ثلث 2 بھائی جو ہیں تو کیا ہیں؟ ان کو 1/3 حصہ مل گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 6 پورا ہو گیا، سگا بھائی محروم ہو گیا۔ سگا بھائی کیا ہے؟ محروم ہو گیا۔ یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ، یہیں پر ایک بات بتا دوں، ہمارے اوپر کیا الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی سنت کو نہیں مانتے، ہے نا؟ طلاق کے معاملے میں، 20 رکعت تراویح کے معاملے میں ہم کیا یہی الزام لگاتے ہیں نا، ہے نا؟ لیکن اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بھائی کو برابر قرار دیا، دونوں بھائی کو، اس لیے کہ سگا بھائی یہاں کہا کہ وہ جیسے اس کی ماں ہے ویسے میری ماں ہے، میری ماں کو سمندر میں، ابو کو سمندر میں ڈال دو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ان کا حساب نہیں ہے، لیکن ماں کے لحاظ سے تو ہم دونوں برابر ہیں، تو اس کو کیوں ملے، ہمیں کیوں نہ ملے، ہے کہ نہیں؟ ماں کے لحاظ سے ہم دونوں برابر ہیں، ہمیں کیوں نہ ملے؟ بلکہ حدیث میں ہے، اسی لیے اس مسئلے کو حجریہ کہا جاتا ہے، کہ میرے باپ کو تھوڑی دیر کے پتھر سمجھ لیجئے آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی باپ کو کنارے کر دیے، لیکن ماں کے لحاظ سے جیسے اس ماں کا بیٹا وہ ہے ویسے میں بھی تو ہوں نا، تو ہمیں کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں تمہارا مسئلہ تو صحیح ہے نا؟ صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، تو حضرت زید ابن ثابت جن کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ افرضہم، سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے کون ہیں؟ زید ابن ثابت ہیں، تو ان کے مشورے سے دونوں بھائی کو برابر حصہ دیا، برابر کا حصہ دیا۔ تو امام مالک نے مانا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، سگے بھائی کو نہیں ملے گا، قرآن کے اس ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تب یہاں پر حضرت عمر کہاں چلے گئے؟ ان کے مسئلے کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ ہمارے اوپر الزام تو لگاتے ہو۔ ہم نے 1-2 مسئلے میں حدیث رسول اور نص رسول قرآن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کی، سر آنکھوں پر ہیں، ہم جیسے کروڑوں لوگ مل کر کے بھی حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن ہمیں مکلف کس کا بنایا گیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کا۔ جہاں بات ٹکرائی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا اور اسے، لیکن تم تو کتنے مسائل اگر ایسے ڈھونڈتے جائیں تو حضرت عمر کے مخالفت تم نے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ساتھیوں، ہاں، تو کہنے کا مطلب ہے قرآن مجید میں جن بھائیوں کا حصہ متعین ہے، جن کا حصہ متعین ہے، اس میں کون ہے؟ اخیافی بھائی، جسے ماں جائی بھائی بہن کہتے ہیں، ان کا حصہ متعین ہے، لیکن جو سگے بھائی ہیں یا باپ جائی بھائی ہیں ان کا حصہ متعین نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں، ان 2 آیتوں میں جن کا حصہ متعین تھا، یہ اختصار کے ساتھ بات کہی گئی۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے سمجھ میں یہ باتیں آئی ہوں گی اور بہت سے بھائیوں کے سمجھنے، لیکن مختصر طور پر جو ہے ہم نے کہا کہ یہ آدمی رکھے، مثال طور باپ ہے اسے ہر حال میں حصہ ملنا ہی، ماں ہے اسے ہر حال میں حصہ ملنا ہی، بیٹی ہے اسے ہر حال میں حصہ ملنا ہی، بیوی ہے اسے ہر حال میں حصہ ملنا ہے، شوہر ہے ہر حال میں حصہ ملنا ہی، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اور بڑا آسان ہے، باپ کا حصہ کتنا ہے ساتھیوں؟ 6واں حصہ ہے۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ دینے کے بعد جو بچے گا سارا باپ کو ہو جائے گا۔ ماں کا حصہ کتنا ہے؟ یا تو اسے 6واں ملے گا، یا اگر بھائی بہن اولاد اور بھائی بہن نہیں ہیں، مرنے والے کے اولاد اور
بھائی بہن نہیں ہے تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا. اور اگر بھائی بہن ہیں تو 1/6 حصہ ماں کو ملے گا. بیوی کا حصہ بڑا آسان ہے، یا تو 8واں ہے یا تو 4تھا ہے. یہ معمولی چیز جو ہر آدمی یاد رکھ سکتا ہے ساتھیوں، ہے کہ نہیں؟ یا تو 8واں ہے یا تو ہمارے یہاں جو سارا کا سارا بیوی کو دے دیا گیا، سارا کا سارا باپ نے شوہر نے لے لیا. ساتھیوں اگر غور کریں تو یہ حرام کھا رہے ہیں لوگ. کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرام کمائی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جیسے ہم نے مثال دیا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. بیوی کو کچھ دیتے ہیں ہمارے یہاں؟ نہیں دیتے ہیں. اگر اس سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو 1/4 کس کو ملنے والا ہے جی؟ یعنی اگر 4 لاکھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو 1 لاکھ اس کو ملے گا، اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا حصہ بڑا آسان ہے، 1/4 ہے یا 8واں حصہ ہے. اگر اولاد ہے تو 8واں ملے گا اس کو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا. آج اس کا نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ جیسے پچھلی مجلس ہم نے کہا تھا کتنی مائیں کراہتی ہوئی مر جاتی ہیں، اپنے بہوؤں کے اور اپنے بھائیوں بیٹوں کی شکایت کرتی رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے انتقال کے بعد سارا بیٹوں نے تقسیم کر لیا. ماں سے کہا امی کیا کریں گی آپ کا تو سارا کچھ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ، آپ کو کون روکنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات کہنے کے حد تک تو رہتی ہے نا. بعد میں 1 بار 2 بار کتنی شکایت سنیں گے میاں جی اپنی بیوی کی، ہے کہ نہیں ہے؟ جب شکایت سنتے سنتے اکتا جائیں گے تو پھر وہ بھی ماں سے اپنا منہ پھیر لیا کریں گے. نہیں، بیوی کا کتنا ہے ساتھیوں؟ اگر اولاد ہے تو 8واں ہے. ایک ہی گھر کیوں نہیں ہے، آخر اسے ایک کمرہ ملے گا یا کمرہ نہ ملے، اگر ماں جانتی ہوگی قانونی طور پر اس میں میرا حصہ ہے، اور بیٹے اپنے ذہن میں بیٹھائے رہیں گے اور بہو بیٹھائے رہے، کل لڑائی کھڑی کر دے گی، اس سے ہمیں بھی نکال دے گی اس میں سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ بولے گی بہو؟ نہیں بولے گی. تو کہنے کا مطلب یہ موٹے موٹے ساتھیوں مسئلے ہیں. رہ گیا میراث کا مسئلہ، انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر ہماری وفات ہو، یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.